توصیف الرحمان صاحب کو سن لیجیے. یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر حدائق بخشش، امام احمد رضا علیہ من اللہ ما یستحق اپنی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا. اے نبی، مالک اللہ ہے نا ہمارا، لیکن نبی سے مخاطب ہے، کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب. میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب. مالک اللہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں. تم کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب. سبحان اللہ. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کسی کی بیوی سے اس کی ساس، اس عورت کی ساس، اس مرد کی ماں اپنی بہو سے بہت پیار کرے، دونوں کی محبت عروج پہ چلی جائے، تو یہ محترمہ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ محترمہ میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہو میری ماں کی محبوبہ، تو پھر ڈنڈا بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا. اب جہالت سنیے، پہلے تو اس مسئلے پہ آ جائیے. کہا کہ یہ تو ایسا ہے، حالت کا شعر پڑھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. آگے نہیں پڑھا، آگے پڑھ لیتا پول کھل جاتی. جتنا سمجھانا ہے، جتنا مطلب کا اتنا لے لو. کہا کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے میں تو مالک ہی کہوں گا، رسول اللہ کو مالک ہی کہوں گا، مالک کے حبیب. یعنی اللہ کے رسول آپ اللہ کے حبیب ہو گئے، آپ کی محبت اللہ سے خوب بڑھ گئی، تو اب میں آپ کو مالک کہوں گا. مالک اللہ ہے تو گویا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے خدا بن گئے. یعنی اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول کو خدا کہہ دیا، اللہ کہہ دیا، معاذ اللہ. پھر آپ نے دلیل دی، جناب نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اس کی ایسی مثال ہے اس کی کہ جیسے کسی کی بیوی کسی کی ماں سے یعنی اپنی ساس سے بہت محبت کرے، بہت محبت کرے، تو اس محبت کو دیکھ کر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں سے اتنی محبت کرتی ہے اور تیری محبت اتنی عروج پر پہنچ گئی کہ گویا تو اب میری ماں ہی بن گئی ہے. اب اس کے انہوں نے پھر ایک بڑا عجیب مسئلہ کہا کہ ڈنڈا بجاتا پھرے گا پھر نکاح ٹوٹ جائے گا. تو سب سے پہلا سوال کہ آپ اتنے بڑے علامہ ہیں صاحب، سعودیہ سے گرجتے اور چیختے ہیں، پہلے یہ بتا دو کس حدیث اور قرآن کی کس آیت میں کہ بیوی کو اگر ماں کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ڈنڈا بجاتا پھرے گا. اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم، یہ عوام میں بڑی غلط فہمی ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دو تو نکاح ٹوٹ جاتا. بیوی کو ماں کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، کہنا حرام ہے، کہنا جائز نہیں ہے. ورنہ کل سے آپ سب جائیں گے بولے نہیں ٹوٹتا تو امی چمیج بلا رہے اپنی بیوی کو. کہنا حرام ہے، حرام اور ہے نکاح ٹوٹنا، اور جائز نہیں، اجازت نہیں. لیکن اگر کسی کی زبان سے نکل جائے بالفرض تو نکاح نہیں ٹوٹتا. اور اس کی دلیل قرآن عظیم کے اندر ہے، پارہ 28 سورہ مجادلہ آیت 1 اور 2 کے اندر اس کا ذکر ہے. ایک صحابیہ جس کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے شوہر تھے حضرت اوس بن ثابت. حضرت اوس اپنی بیوی حضرت خولہ سے گفتگو کر رہے ہیں، پیار بھری محبت بھری گفتگو کرتے کرتے ان کی زبان سے نکل گیا تو میری ماں ہے. یہ گھبرا گئی، اور وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے زمانے جہالت میں یہی ہوتا رہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو نکاح ٹوٹ جاتا تھا، یہ مانا جاتا تھا اور یہی سمجھا جاتا تھا، وہ بیوی سے جدا ہو جاتا تھا. اور یہی حکم تھا، یہی دستور تھا، اسی پر لوگ عمل کرتے تھے. تو حضرت خولہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا اپنی. تو سرکار نے کہا کہ اب تو اس سے الگ ہو جا کیونکہ یہی حکم ہے، یہی رواج ہے. کہتی یا رسول اللہ میں عمر ہو گئی ہے، میرے بچے پیدا ہو گئے، میں اپنے شوہر کو چھوڑوں گی، کون میری پرورش کرے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی میں کیسے چلے جاؤں؟ کہا خولہ جاؤ، میں نے کہہ دیا نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ پھر خوشامد کری یا رسول اللہ آپ کچھ فرمائیے، کچھ کیجئے. سرکار نے کہا خولہ بس جاؤ، اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاؤ. وہ اڑ گئی، کہا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کا رب آپ پر میرے حکم کے تعلق سے کچھ نازل نہ کرے میں آپ کے دروازے سے اٹھ کر نہیں جاؤں گی. اڑ کے بیٹھ گئی. تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ مجادلہ کی 1 اور 2 آیت، اور اللہ نے خطاب یہیں سے شروع کیا، حبیب وہ جو آپ سے لڑ رہی ہے تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے اپنے پہلے حکم کو منسوخ کیا، اب اسی کے نکاح میں مفہوم بتا رہا ہوں میں آیت کا، اور اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. تو قرآن کا حکم نازل ہے، نازل ہوا، باقاعدہ یہ موجود ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے پہلے یہ لایا کہ نہیں نکاح ٹوٹ گیا.
اچھا شعر کو سمجھے نہیں، اب اندازہ لگائیے جو اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش کا شعر نہیں سمجھ سکتے وہ حضرت کی کتاب کیا سمجھیں گے؟ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کیا حضرت نہیں ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کہاں سے لائیں گے؟ اب شعر کیا ہے؟ حضرت کہہ رہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، اے اللہ کے رسول میں آپ کو مالک کہوں گا، کیوں کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کے آپ کون ہو؟ حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، آپ کی اور اللہ کی محبت ایسی ہے اس میں تیرا میرا نہیں ہے، جو آپ نے دیا گویا خدا نے دیا، جو خدا نے دیا وہ آپ پہ طفیل دیا، تیرا میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، میں اپنے میں سے دوں گا تو اپنے میں سے دے، یہ نہیں ہے، جو آپ دے دے ہے اللہ فرماتا ہے حبیب جو آپ دے دے وہ میرا ہے، جو میں دے دوں وہ بھی تیرا ہے، میرا تیرا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو مالک بنایا، خدا کا فرماتے بخاری کی حدیث ہے انما قاسم واللہ یؤتی، اللہ خزانے کا مالک ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اور مشکات کی حدیث ہے، مشکات کی جلد نمبر 3 ہے کتاب الفضائل اور حدیث نمبر 5835، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لو شیتا لسارت معیہ جبال الذہب، اے عائشہ سنو اگر میں چاہوں، اللہ نے یہ اختیار دیا، آقا کہہ رہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو جائے اور میرے ساتھ ساتھ چلے، تو اس کو مالک نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی سن لیں، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 99 ہے اور حدیث نمبر ہے اس کی 1070، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیث بجوامع الکلم ونصیرت بالرعب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، یعنی دنیا کی تمام زبانوں کا علم مجھے دیا، میں ساری زبانیں جانتا ہوں، اور میری مدد نصرت رعب کے ذریعے کی، میرا رعب ایسا ہے کہ میں دشمن کے سامنے صرف کھڑا ہو جاؤں تو میرے رعب سے ہی وہ گھبرانے لگتے ہیں، تو اللہ نے میری مدد رعب سے کی۔ وَبَيْنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَدِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ، اور آقا نے فرمایا ایک رات میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا کہ تبھی تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھوں میں رکھ دی، تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں رکھ دی۔ قال ابی ہریرہ فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتصلونها، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا تو وصال ہو گیا مگر جو خزانے تم دیکھ رہے ہو، جن خزانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ نبی کے ہی خزانے ہیں، سب نبی کا عطا کردہ، تو اسی کو تو مالک کہتے ہیں۔ آقا کو اللہ نے مالک بنا دیا، اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔